میرے پیارے بچوں آداب 5 کلاس کے بچے دھیان دیں۔ آج میں ان کو گرامر پڑھاؤں گا۔ اردو قواعد کا جاننا بالکل ضروری ہے، جس کے بغیر ہم نہ تو اردو صحیح سے بول سکتے ہیں اور نہ ہی لکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو اردو پڑھنے کا اور لکھنے کا کچھ طریقہ بتایا تھا اور اس کا ویڈیو میں نے آپ کو سینڈ بھی کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں اس کے بعد کا جو حصہ ہے، اس کے بعد کا جو کام ہے وہ میں بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کو اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کرے تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار ریوائز کرا دیتے ہیں۔ قواعد یہ قاعدہ کی جمع ہے، اس کی تعریف بھی ہم بتا چکے ہیں، اس کی کتنی قسمیں ہیں وہ بھی بتا چکے ہیں، اور سب سے پہلی قسم تھی علم ہجا، اس کی کل کتنے حروف ہیں جن کو ہم علم ہجا کے اندر شامل کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں، یعنی حروف تہجی۔ علم ہجا کا مطلب حروف تہجی۔ تو کچھ حروف تہجی مفرد ہیں اور کچھ مرکب ہے، جس کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ آگے کا کام آج کا یہ ہے کہ اس کے بعد والا جو نمبر آتا ہے وہ اسی کا ہے جو آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بچوں، لفظ، ٹھیک ہے، ان سب کا ڈیفینیشن میں نیچے لکھ بھی دیا ہوں اور اس کا ایک نقشہ بھی بنا دیا ہوں، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں، جیسے اسکول، کالج، لڑکا، لڑکی، ان سے ایک آواز نکلے، اس کو لفظ کہیں گے۔ اب لفظ کی دو قسمیں آتی ہیں، ایک دیکھ لیں موضوع، دوسرا یہ ہے مہمل۔ نیچے دیکھ رہے ہیں، ہم نقشہ بنا کے بتا دیے ہیں، تو اس کی تعریف بھی سنتے چلیے۔ موضوع کس کو کہتے ہیں؟ معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں، جیسے کتاب، قلم، کاپی وغیرہ۔ مہمل بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، جیسے اتاب، قلم، اوپی وغیرہ وغیرہ، یعنی جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو اس کو بولیں گے مہمل۔ اب نیچے دیکھیے گا، موضوع کی دو قسمیں لکھی ہوئی ہے، ایک ہے مفرد، دوسرا مرکب۔ مفرد کو کلمہ کہتے ہیں اور مرکب کو کلام کہتے ہیں۔ تو دیکھیے گا، مفرد کے نیچے کلمہ لکھ دیے ہیں اور مرکب کے نیچے کلام لکھ دیے ہیں۔ آپ اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اور مرکب کا دوسرا نام کلام ہے۔ ان کی بھی تعریف اب نیچے لکھ دی ہے کہ مفرد کس کو کہتے ہیں۔ چلیے یہاں ملاحظہ فرمائیے، مفرد تنہا بامعنی لفظ کو مفرد کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا لفظ جس سے ایک ہی معنی سمجھ میں آئے اس کو مفرد کہتے ہیں۔ جیسے انسان، تو انسان بولیں گے تو ہم کو ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گا، اس سے دوسری چیز نہیں سمجھ میں آئے گی۔ انسان اور گھوڑا نہیں سمجھ میں آئے گا، بلکہ جب بھی ہم بولیں گے انسان تو ایک پرسن ہی سمجھ میں آئے گا۔ اس کے بعد مرکب کی تعریف بھی نیچے ملاحظہ فرماتے چلیے، جو دو لفظوں سے مل کر بنے اس کو مرکب کہتے ہیں۔ جیسے ہم نے لکھا ہے بال بک، یہ دو لفظ، ایک بال ہے اور دوسرا ہے ایک بک۔ دیکھیں اس کے بیچ میں زوم کر کے ہم آپ کو دکھا دیں، یہ پلس کا نشان لگایا ہے، بال بک، یہ دو چیزوں کو جوڑ کر ایک لفظ بنا لیا گیا، جیسے بال بک، آگے بتا دیے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مفرد کی یعنی کلمے کے 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعریف بھی ملاحظہ فرماتے چلیے۔ اسم کو انگلش میں ناؤن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی کو ہندی میں سنگیا کہتے ہیں۔ تو کسی شخص، جگہ یا چیز کے ناموں کو اسم کہتے ہیں، جیسے عادل، پٹنہ، کتاب۔ تو عادل ایگزامپل ہو گیا شخص کا، اور جگہ کے پٹنہ جگہ کے ایگزامپل مثال ہو گیا، اور چیز کا مثال کتاب ہوگی۔ چلیے اس کے بعد کا نمبر آتا ہے فعل۔ تو فعل جس لفظ سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو اس کو فعل یعنی کریا فعل کہتے ہیں، اسی کو ہندی میں کریا کہتے ہیں اور انگلش میں ورب کہتے ہیں۔ جیسے میں پڑھا رہا ہوں، تو دیکھیے اس میں پڑھا رہا ہوں، یہ کریا سمجھ میں آ رہا ہے کہ میں یہ کام انجام دے رہا ہوں۔
उसके बाद का नंबर आता है हर्फ का। तो देखिए जो अपना माना दूसरे लफ्ज से मिले बगैर न बताए उसको हर्फ कहते हैं, ठीक है, जैसे से, तक, पर वगैरह वगैरह। तो जब तक हम इस से पहले कुछ और लफ्ज ना मिलाएंगे तब तक उस से का माना नहीं समझ में आएगा, इसी तरीके से तक का भी माना समझ में नहीं आएगा। अब उसकी मिसाल हम देते हैं, जैसे मैं घर से चला स्कूल तक, तो अब समझ में आ गया से का माना और तक का माना हमको समझ में आ गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में ये सबक आप अच्छे तरीके से समझ लिए होंगे। अगर किसी को कुछ परेशानी होगी तो आप हमसे सवाल कर सकते हैं। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।